الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کے مقدس ماں و بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہر امت کا کوئی فتنہ ہوتا ہے جس میں وہ مبتلا ہو کر اس فتنے میں پڑ جاتی ہے. ہر امت کے لیے کوئی فتنہ ہوتا ہے جس میں وہ مبتلا ہو کے اس فتنے میں پڑ جاتی ہے. فرمایا میری امت کا فتنہ مال ہے. مجھے اندیشہ ہے میری امت کہیں اس میں مبتلا ہو کے اس فتنے میں نہ پڑ جائے کہ اس کی حرص و ہوس بڑھ جائے، اس کے آتی ہی حسد بڑھ جائے، اس کے آتی ہی تکبر بڑھ جائے، اس کے آتی ہی آوارگی بڑھ جائے، اس کے آتی ہی بے حیائی بڑھ جائے، اس کے آتی ہی اتنا مشغول ہو جائے کہ عبادت کا وقت بھی باقی نہ رہے، اتنا غافل ہو جائے کہ اللہ کے حکموں کی تعمیل کی فرصت بھی نہ رہے. ایسا مال پرست بن جائے جیسے یہ اس کا معبود ہے، بس اسی کی پوجا کرنی. فتنے میں پڑ جانے کا اندیشہ ہے، بڑی آزمائش ہے اس امت کے لیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ یہ مال اچھی چیز ہے جو اس کے فتنے سے بچ کے رہتا ہے. نعم المال للرجل الصالح، یہ مال اچھی چیز ہے بشرطیہ کہ کسی اچھے آدمی کے پاس آئے. امرود ہوتا ہے نا، اپنی ذات میں تو برا نہیں، لیکن جب آب و ہوا خراب ہو جائے اور ہیضے کی وبا پھیل جائے تو سب چھوٹے بڑے کہتے ہیں احتیاط کرنا، امرود نہ کھانا. حالانکہ اس امرود کی جو اچھائی ہے وہ ختم نہیں ہوئی، وہ اس میں اب بھی موجود ہے، لیکن آب و ہوا اچھی نہیں. تو مال اپنی ذات میں برا نہیں، لیکن آج مزاج خراب ہو گئے، اس دل میں جراثیم بہت آ گئی ہیں. جیسی مال آتا ہے یہ حرص و ہوس میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہ اپنی اوقات ہی بھول جاتا ہے، یہ غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہے. مال نہیں تھا تو گھر میں برائیاں بھی نہیں تھیں، مال آیا تو برائیاں بھی شروع ہو گئی. مال نہیں تھا تو یہ بے حیائی بھی نہیں تھی، مال آ گیا تو بے حیائی بھی شروع ہو گئی. مال نہیں تھا تو یہ رسم و رواج اور یہ اسراف بھی نہیں تھا، مال آیا تو رسم و رواج اور اسراف بھی شروع ہو گیا. مال نہیں تھا تو یہ ناچ گانا بھی ان کے شادیوں میں نہیں تھا، مال کیا آیا تو ناچ گانے بھی شروع ہو گئے. مال نہیں تھا تو یہ آوارگی نہیں تھی، نہ بچوں میں نہ بچیوں میں، مال آیا تو یہ سب شروع ہو گیا. مزاج خراب ہے کہ جب سے یہ مال، چونکہ اندر بیماری ہے نا، تو مال آتے ساتھ ہی حسد بڑھ گیا، کینہ بڑھ گیا، بغض بڑھ گیا.
برائیاں ساتھ لے کے آیا. تو جیسے امرود اپنی ذات میں برا نہیں، مال بھی اپنی ذات میں برا نہیں، لیکن عموماً مزاج خراب ہے. جتنا زیادہ آتا ہے اتنی زیادہ خرابیاں بڑھ جاتی ہیں. حرص و ہوس بڑھ جاتی ہے. آپ فرمایا کرتے تھے ایک وادی مل جائے آرزو ہوتی ایک اور مل جائے، وہ مل جائے تو آرزو ہوتی ایک اور وادی مل جائے، وہ بھی مل جائے تو فرمایا اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، مٹی بھرے گی قبر کی، اس سے اس کی ہوس کا پیٹ بھرے گا ورنہ نہیں بھرے گا. ادھر بھی ٹانگ ڈال دی، ادھر بھی ہاتھ ڈال دیا، ادھر بھی ہوس کی نظریں ہیں. سمیٹ لے کسی طرح. وہی کام کی فکر ہے جس میں نفع زیادہ ہو. ہر وقت سواری یہی ہے مال کیسے بڑھ جائے گا، آمدنی کیسے زیادہ ہوگی. تو اپنی ذات میں تو برا نہیں مال، تعریف ہے مال کی. نعم المال، مال بہت اچھی چیز ہے. لیکن کسی صحت مند آدمی کے پاس آئے نا، ایک آدمی کو منتر آتا ہے، سانپ کا منتر آتا ہے. اس نے سانپ پکڑ لیا منتر پڑھ کے، اور پکڑ کے اس کی زہر نکال دی. اب وہ زہر تھا، اب وہ تریاق بن گیا، اس سے تریاق بنا دی، دوائی بنا دی. اب دوسرے آدمی کو تو منتر نہیں آتا، اس نے دیکھا دیکھی سے سانپ پکڑ لیا، اس سانپ نے اسے ڈس لیا اور ہلاک ہو گیا. یا تو اس مال کے پاک کرنے کا منتر سیکھ لو میاں، تاکہ اس کا زہر ختم ہو جائے، یہ تریاق بن جائے. پھر یہ تریاق بن جائے، تمہیں بھی نفع دے، دوسروں کو بھی نفع دے. اگر یہ منتر نہیں آتا تو یہ مال تمہیں بھی ہلاک کرے گا، دوسروں کے لیے بھی ہلاکت کا باعث. تو معاشرہ خراب کرو گے، لوگوں کا اسٹیٹس خراب کرو گے. تمہارے پاس مال آنے سے رسم و رواج بڑھیں گی، آوارگی بڑھے گی، خرافات بڑھیں گے. منتر سیکھ لو کہ اس کا زہر نکل جائے. مال نفع بخش چیز بھی ہے، مضر بھی ہے، زہر بھی ہے، تریاق بھی ہے. فائدہ بھی ہے، اس میں نقصان بھی ہے. تو بتائیے مال بڑھ رہا ہے تو نیکی بڑھ رہی ہے، پرہیزگاری بھی بڑھ رہی ہے، تقوی بڑھ رہا ہے، سخاوت بڑھ رہی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ بڑھ رہا ہے، اخلاص بڑھ رہا ہے. مال نعمت ہے. مال بڑھ رہا ہے، بخل بڑھ رہا ہے، بخل بڑھ رہا ہے، گناہ بڑھ رہے ہیں. بخیل ہو گیا ہے، کنجوس ہو گیا ہے، بڑی مشکل سے زکوٰۃ نکالتا ہے. صدقہ تو دور کی بات ہے، خیرات تو دور کی بات ہے، ضرورت مندوں کی مدد تو دور کی بات ہے. بخیل ہو گیا ہے. ہاں گناہ بڑھ گئے، اپنی زندگی میں اسراف بڑھ گیا ہے. تو مضر ہوا، ہلاکت لے کے آیا. حرص و ہوس بڑھ گئی. پہلے اتنے آنے کی فکر نہیں تھی، نہ جانے کی فکر تھی. اب آنے کی بھی ٹینشن ہے، جانے کی بھی ٹینشن ہے. کمانے کی بھی بہت فکر ہے، سنبھالنے کی بھی بہت ٹینشن ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اور آ جائے، اور آ جائے. اس فکر نے تو اسے غافل ہی کر دیا ہے.
ہر وقت یہ فکر سوار ہے. ہوش کب آئے گا؟ حتی زرتم المقابر، جب قبر میں پہنچے گا. دیکھیے نا دائیں بائیں جتنے جھگڑے ہیں بہن کا بھائی سے اور بھائی کا بھائی سے، بیوی کا شوہر سے، شریک کا اور پارٹنر کا پارٹنر سے، مال ہی تو ہے، پیسہ ہی تو ہے، دولت ہی کا تو جھگڑا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے واللہ الا الفقر اخشى علیکم، قسم خدا کی مجھے اپنی امت پہ فقر کا ڈر نہیں کہ یہ فقر کی وجہ سے ہلاک ہو جائے گی، اس کا ڈر نہیں ہے. ولیکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا، مجھے تو اس کا ڈر ہے کہ تمہارے لیے دروازے کھل جائیں گے دنیا کے. فتنافسوا کما تنافسوا، اور پھر تمہارے اندر اس کی محبت رچ بس جائے گی، ایک دوسرے آگے نکلو گے، حرص و ہوس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو گے، جیسے پہلے لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے. اور اس دنیا پرستی نے، مال پرستی نے انہیں ہلاک کر دیا، یہ تمہیں بھی ہلاک کر دے گا. وہی تو اس کا ڈر ہے. تو مال ایک زندگی کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت نے دینی اور دنیاوی ضروریات اس سے وابستہ رکھی، لیکن ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی، دیکھو یہ آزمائش بھی بڑی ہے، یہ زہر بھی بن سکتا ہے، تریاق بھی بن سکتا ہے، مضر بھی ہو سکتا ہے، نفع بخش بھی ہو سکتا ہے. استعمال کیسے کر رہے ہیں، اس کا کمانا کیسے ہے، خرچ کیسے کر رہے ہو، کمانا کیسے ہے، خرچ کیسے کر رہے ہو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمان لگے معاشر کے میدان میں جب آدمی کھڑا ہوگا تو اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گا. 2 سوال اسی بارے میں ہوں گے، کل 5 سوال ہوں گے، ان میں 2 سوال مال کے بارے میں ہوں گے. کل 5 سوال ہوں گے، 2 سوال مال کے بارے میں ہوں گے. من این اکتسب، کمایا کہاں سے، کمائی کے ذرائع ٹھیک تھے، جائز تھے، حلال تھے، ناپ تول صحیح تھا، ہر ایک کا حق پورا ادا کیا، کھوٹ تو نہیں بیچا، ملاوٹ تو نہیں کی، ڈنڈی تو نہیں ماری، جھوٹ تو نہیں بولا، خیانت تو نہیں کی. من این اکتسب، کیسے کمایا. وفیما انفق، صرف کمانا کافی نہیں، اب یہ آیا ہے تو خرچ کیسے کیا ہے. ایک تو خرچ کرنے کی وہ جگہ ہے جہاں خرچ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، وہ جگہ کون سی ہے؟ گناہ کی جگہ، وہاں تو خرچ کرنا ہی حرام ہے، وہاں تو خرچ کرنا ہی حرام ہے. دوسرا یہ کہ خرچ کہاں کیا، خرچ کرنا تو جائز ہے لیکن اس جائز میں اسراف کیا. اس کا جذبہ غلط تھا، نام و نمود، نمائش، حب شہرت، لوگوں سے داد لینا، تعریف سننا. مال مصیبت ہو گیا، نعمت تھی، نفع کی چیز تھی، ترقی کا ذریعہ تھا، روحانی اور مادی لحاظ سے بربادی کا باعث بن گیا. فتنے میں پڑ گیا، مال کے فتنے میں پڑ گیا. کتنے جھگڑے ہیں جو مال کی وجہ سے کھڑے ہیں.
کتنی لڑائیاں ہیں جن کے پیچھے مال ہے، آپس کی کتنی ناچاکیاں ہیں، وجہ پیچھے مال ہے۔ مال ہاتھ میں ہو، دل میں نہ ہو۔ استعمال کیجئے، پرستش نہ کیجئے، پوجا نہ کیجئے۔ فرمایا یہ مال کیسے پاک ہوگا؟ ایک نسخہ تو اللہ کے نبی کو اللہ نے یوں دیا، اپنے نبی سے کہا خود من اموالی، ان سے مال لے لیا کرو، صدقۃ، صدقے کے طور پہ لے لے، تطہرہ وتزکیہ، اس سے ان کا مال پاک ہوگا اور ان کا دل بھی مال کی محبت سے پاک ہوگا۔ یہ مال بھی ان کے لیے نافع ہوگا اور اندر سے اس کی بیماری بھی ختم ہوگی، مال پرستی کی جو بیماری ہے نا، اس سے بھی نجات ملے گی۔ خرچ کرنے والا، اور اس کے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی تاکہ مال کی محبت نہ آنے پائے، مال ہمیشہ مسلمان کے پاس پاک رہے، فضائل سنائے۔ ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے بادروا بالصدقہ، صدقہ جلدی جلدی کیا کرو، فإن البلاء لا يتخطاها، اس لیے کہ بلا صدقے کو نہیں پھان سکتی، جہاں صدقہ آیا بلا پیچھے رہ جائے گی۔ صدقے کو نہیں پھان سکتی، بلاؤں کے لیے رکاوٹ بن جائے گا صدقہ تمہارا۔ فضائل سنائے، فرمایا صبح صبح فرشتہ اترتا ہے، سورج نکلتا ہے، دائیں اور بائیں طرف دو فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں، ایک دعا کرتا ہے اللہم آتی، اللہم آتی، اے اللہ جو خرچ کرتا ہے اس کو اس کا بدلہ عطا فرما، اللہم آتی منفقا خلفا، اللہ جو خرچ کرتا ہے نا اس کا بدلہ عطا فرما، اللہم آتی ممسکا تلفا، اللہ جو روک روک کے رکھتا ہے نا اس کے مال کو ہلاک کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس کا تریاق بنانے کا طریقہ بتایا اور پھر اپنی امت کو اس پر ابھارا کہ دو صدقے خرچ کرو اللہ کے راستے میں۔ یہ تو زکوٰۃ کو بھی ٹیکس سمجھتا ہے، وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا، اس کے لیے تو زکوٰۃ بھی ایک مصیبت بن گئی ہے۔ حج کرتا ہے بڑا خوش ہوتا ہے، عمرہ کرتا ہے بڑا خوش ہوتا ہے، حج کرتا ہے بڑا خوش ہوتا ہے، عمرہ کرتا ہے بڑا خوش ہوتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے طبیعت میں بوجھ پڑ جاتا ہے۔ ادھر بھی خوش ہونا چاہیے تھا، ادھر بھی خوشی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ سعادت دے رہے ہیں، لیکن چونکہ محبت ہے نا مال سے، نکلتے ہوئی تکلیف ہوتی ہے۔ فرمایا زکوٰۃ نہیں، صدقہ خیرات کثرت سے، تاکہ یہ محبت آنے ہی نہ پائے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے بڑھیا انداز میں، اپنے کریمانہ انداز میں اس کی ترغیب یوں دی خرچ کرو اس مال کو، اس لیے کہ یہ مال آج تمہارے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس تھا، اور آنے والے کل کسی اور کے پاس ہو جائے گا۔ تھوڑے وقت کے لیے تمہارے پاس آیا ہے، فائدہ اٹھا لو۔
پہلی بھی تمہارے پاس نہیں تھا، کل بھی تمہارے پاس نہیں رہے گا، آج ہے تو کما لو اس سے۔ کیا خوبصورت انداز۔ والمستخلفین فی، تم کسی کے قائم مقام ہو، پہلے اس مال میں کوئی اور مالک تھا، آج تم مالک ہو، اور اس غلط فہمی نہ نا یہ مال تمہارے پاس رہے گا، کل اس کا کوئی اور مالک ہو جائے گا۔ تو اس کو خرچ کرو جلدی، اس کو اپنے لیے تریاک بناؤ، اس کا زہر نکالو۔ جب آدمی اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرے گا اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے، نام و نمود کے لیے نہیں، نمائش کے لیے نہیں، رسمیں پورا کرنے کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے گا، تو پھر مال کمانے میں بھی اور مال خرچ کرنے میں بھی اللہ کو ناراض نہیں کرے گا۔ جب مال خرچ کرنے میں اللہ کو ناراض کرتا ہے تو پھر مال کمانے بھی اللہ کو ناراض کرتا ہے، اور جب مال کمانے میں اللہ کو ناراض کرتا ہے تو یہ خرچ بھی وہیں کرتا ہے جہاں اللہ ناراض ہو۔ دونوں کا آپس میں تعلق ہے۔ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب لوگ مال خرچ کر رہے ہوتے ہیں مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کمایا کیسے، اس لیے کہ اچھا مال اچھی جگہوں پہ لگتا ہے اور غلط مال غلط کاموں میں لگتا ہے۔ جب غلط مال آتا ہے نا تو اولادوں میں بے حیائی بڑھتی، نسلوں میں بے دینی بڑھتی۔ جب غلط مال آتا ہے تو گھروں کا سکون جاتا ہے، جب غلط مال آتا ہے تو گھروں سے محبتیں رخصت ہوتی ہیں، اس کی نحوست ہوتی ہے۔ تو اس کو اپنے حق میں تریاق بنائے، خرچ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ سنایا، فرمایا تمہیں اللہ پھر کیسے دے گا؟ آپ فرمانے لگے کہ ایک شخص آسمانوں سے ایک آواز سنتا ہے، اور ایک آدمی کی آواز اس کا نام سنتا ہے، فلاں شخص۔ بادل کا وہ ٹکڑا جاتا ہے، یہ اس کے نیچے نیچے چل پڑتا ہے، آگے جا کر دیکھتا ہے کہ ایک آدمی زمین ہموار کر رہا ہے اپنے کھیت کو پانی لگانے کے لیے، اور وہ بادل کا ٹکڑا نہ دائیں بڑھتا ہے نہ بائیں، نہ آگے نہ پیچھے، اس جگہ پر آگے برستا ہے۔ یہ شخص جس نے بادل میں اس کا نام سنا، پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے نام وہی سنا جو اس نے بتایا، تو بڑی اس کو حیرت ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ سنایا، فرمایا اس نے پوچھا تمہارا کیا عمل ہے؟ اس نے فرمایا جتنا کچھ ملتا ہے نا اس کو 3 حصے کرتا ہوں۔ اب تو عشر بھی لوگ نہیں نکالتے، عشر جانتی کوئی نہیں کہ عشر کیا ہوتا ہے، نہ زکوٰۃ نکالتے ہیں صحیح۔ فرمایا اس آمدنی کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ اپنی اولاد کے لیے، ایک حصہ دوبارہ زمین پہ کھیتی باڑی کے لیے، ایک حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں۔ یوں خرچ کرتا ہوں۔ ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ آپ لوگ اتنا کرو، لیکن بھائی کچھ نہ کچھ تو اس زہر سے بچنے کی تدبیر کرنی ہوگی نا، ورنہ تو یہ مال کی محبت کہیں کی نہیں رہنی دے گی۔ تریاق بھی ہے، زہر بھی ہے، مفید بھی ہے، مضر بھی ہے۔ چونکہ مزاجوں میں خرابی زیادہ ہے، آتا ہے تو حسد پیدا کرتا ہے، آتا ہے تو کینہ پیدا کرتا ہے، آتا ہے تو بغض پیدا کرتا ہے، آتا ہے تکبر پیدا کرتا ہے، اور آتا ہے تو آدمی کو عبادات سے غافل کر دیتا ہے۔ یا تو عبادت کا وقت نکلتا ہی نہیں، اگر نکلا بھی تو خیالات اسی کے، 2 پیسے کیسے بڑھ جائے۔
فکر اسی کی سوار ہے. اس لیے اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ، ہر امت کا ایک فتنہ ہے جس میں وہ مبتلا ہوئی اور اس فتنے میں پڑ گئی. میری امت کا فتنہ مال ہے. اور آج مشاہدہ ہے اس مال نے کیا فساد برپا کر رکھا ہے. نہیں تھا تو یہ گھرانے بڑے شرافت پہ چل رہے تھے، اور جہاں مال آیا یہ اپنی اوقات ہی بھول گئے، اپنی اصلیت ہی بھول گئے. اب اللہ کے لیے وقت نہیں ہے، اللہ کی عبادت کے لیے. اب مسجد میں تو وہ آئیں جس کے پاس پیسے کم ہیں، اور جن کے پاس تھوڑا سا آ گیا ان کے لیے تو مسجدوں میں آنا آر ہو گیا. ان کے لیے تو دین سیکھنا ایک آر سا بن گیا نا. ان کے پاس تو وقت ہی نہیں. یہ فتنہ ہے. تو فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، مال پاک ہو جائے، دل کے اندر سے مال کی محبت ختم ہو جائے، صدقہ خیرات کی کثرت کرو. مسلمان مزاجن سخی ہوا کرتا ہے، مزاجن سخی ہوا کرتا ہے. دوسروں کے مال میں نہیں، اپنے مال میں سخی ہوا کرتا. ہم کہتے ہیں دوسرا آدمی سخی ہو جائے. مسلمان کے غریب ہو امیر، اپنے مال میں سخی ہوتا ہے. اس کے مزاج میں سخاوت اللہ نے رکھی، اور کیوں نہ رکھی ہو. جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، صدقہ دو گے مال بڑھ جائے گا. جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اللہ کو دو گے ایسا جیسے قرض حسنہ ہے، اللہ کئی گنا بڑھا کر واپس لوٹائیں گے. بتائیے جس ایمان والے کو ان اللہ کی باتوں پہ یقین اور ایمان ہو وہ بھی بخیل ہو سکتا ہے. امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ دین پڑھنے کے لیے آئے. عرصہ ہوا پڑھتے پڑھنے کے بعد ان کے پاس ایک شاگرد تھا، پڑھتا رہا. پوچھا کیا سیکھا امام عاصم کے پاس؟ تو اس نے چند باتیں بتائیں کہ یہ سیکھ کے جا رہا ہوں. ان میں دو باتیں یہ بھی تھی. ایک بات تو یہ تھی کہ آدمی میں نے دیکھا دنیا میں جس سے بھی محبت کرتا ہے وہ محبوب اس سے جدا ہو ہی جاتا ہے. جس سے بھی محبت کرتا ہے وہ محبوب اس سے جدا ہو ہی جاتا ہے، زندگی میں یا مرنے کے بعد تو ہو ہی جاتا ہے. تو میں نے محبت کر لی نیکیوں سے تاکہ کبھی مجھ سے جدا ہی نہ ہو. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، میں نے نیکیوں سے محبت کر لی، کبھی جدا ہی نہیں ہوگی. دوسرا میں نے دیکھا کہ آدمی کی نظر میں جو چیز قیمتی ہوتی ہے اسے محفوظ ترین جگہ پہ رکھتا ہے. جو قیمتی چیز ہوتی ہے نا اس کی نظر میں اسے محفوظ ترین جگہ پہ رکھتا ہے. تو میں نے کیا کیا کہ جو چیز بھی قیمتی تھی سب سے محفوظ ترین جگہ پہ رکھ دی. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، اس لیے کہ جو تیرے پاس ہے سب فنا ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس تو نے جمع کرا دیا وہ محفوظ ہو گیا. جو سب سے قیمتی چیز ہوتی تھی میں محفوظ ترین جگہ پہ رکھا دیا کرتا کہ مشکل وقت میں کام آئے گی. لیکن یہ اس مسلمان کے لیے آسان ہے جس مسلمان کو مرنے کی زندگی کا یقین ہے. ورنہ تو مسلمان کہتا ہے آج دیکھ لو کل دیکھی جائے گی. آج ٹھیک ہونی چاہیے، کل تو اللہ بڑا غفور رحیم ہے. تو میاں آج بھی تو اللہ بڑا رزاق ہے، گھر بیٹھ جاؤ.
یہ وہی مسلمان کر سکتا ہے جسے یقین ہو کہ اللہ کے خزانے میں جمع ہو گئی اور میں نے وہاں جانا ہے اور وہاں مجھے اس کی ضرورت زیادہ پڑے گی. وہ بڑے خوش دلی کے ساتھ اپنی قیمتی سے قیمتی چیز خرچ کرتا ہے. صحابی فرمانے لگے جب قرآن کی آیت اتری نا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے کمال کو اس وقت پہنچو گے جب اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے. جب یہ آیت صحابہ میں آئی تو ابو طلحہ آئے کہ یا رسول اللہ میرا باغ ہے اور سب سے زیادہ کھجور کے درخت اسی میں، پانی بڑا میٹھا ہے اور مسجد نبوی کے بالکل سامنے ہے، گھنا بہت ہے، کوئی پرندہ اندر چلا جائے اس کے لیے نکلنا مشکل ہوتا ہے. میں نے اپنے مال پہ نظر رکھی تو مجھے سب سے زیادہ پسند یہ آیا ہے، میں اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں. ایک صحابی کہا یا رسول اللہ میرا گھوڑا ہے، بڑی چاہت سے پالا ہے، میرے دل میں مجھے بڑا بھاتا ہے، میں نے اپنے مال پہ نظر رکھی، مجھے اس سے زیادہ سب سے زیادہ دل لگتا ہے، فرمایا اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کروں. ایک آیا یا رسول اللہ باندھی ہے، میرا بڑا تعلق ہے اس سے، لیکن میں چاہتا ہوں نیکی کے اعلیٰ درجہ پالوں، اس لیے اپنی پسند کی چیز اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں. اللہ ہمیں بھی کچھ ایمان کا ایسا حصہ نصیب فرما دے بھائی. یقین آ جائے نا اس پر. تو مسلمان مزاجن سخی ہوا کرتا تھا، سخی، سخاوت اس کا مزاج تھا، اس کا غریب بھی اور اس کا امیر بھی. غریب بھی اپنی حیثیت سے خرچ کیا کرتا تھا، چاہے تھوڑا ہو نا، لیکن اپنی اس فیصد سے خرچ کیا کرتا تھا. سخاوت ہوتی. آج جو مال پرستی آئی ہے نا، وجہ وہ یہ کہ اس مال کا کو تریاق نہیں بنایا، اس مال کی زہر نہیں نکالا، اس مال کی خرابی سے نہیں بچے. اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے بازار میں جب کماؤ نا اور حلال کماؤ، 100% تمہاری آمدنی حلال ہے، تب بھی کچھ روزانہ صدقہ دے دیا کرو اپنے مال میں سے. ہو سکتا ہے تم نے اپنے مال کے بارے میں ایسی بات کہہ دی ہو جو حقیقت سے دور ہو، ایسا طریقہ اختیار کیا ہو جو سچائی پر نہ ہو. کثرت سے مسلمان صدقہ کرتا، لیکن آج اسراف میں خوب آگے بڑھتا ہے، رسم و رواج میں خوب نام کماتا ہے، فضولیات میں لغویات میں خوب خرچ کرتا ہے، لیکن اللہ کے دین کے لیے اللہ کی خاطر خرچ کرنا یہ اس کے لیے بوجھ ہے، یہ اس کے لیے مشکل ہو گیا. تو سخی اللہ کو محبوب ہے، السخی حبیب اللہ، سخی اللہ کو محبوب ہے، لوگ بھی اس سے محبت کرتے ہیں، جنت کے بھی قریب ہوتا ہے. اور بخیل آدمی اللہ کا مبغوض ہے، ناپسند ہے، لوگ بھی اس سے دور رہتے ہیں، جہنم کے قریب ہوتا ہے. فاسق سخی اور بخیل نیکوکار، فرمایا ان دونوں میں کون زیادہ خطرے میں؟ بظاہر عبادات میں بڑا نیک لیکن بخیل ہے، دوسرا فاسق ہے، گناہ کر لیتا ہے لیکن سخی بہت ہے. تو شیطان کو جو زیادہ فکر ہے نا وہ سخی فاسق سے ہے کہ اس کی سخاوت اس کا بخشش کا ذریعہ بن جائے گی، اسے اس نیکوکار کا کوئی ڈر نہیں ہے.
پتہ ہے اس کی ہلاکت کے لیے اس کا بخل ہی کافی ہے، اس کا بخل ہی کافی ہے۔ فرمایا مال خرچ کرو اللہ کے لیے، اللہ کے لیے ضروری ہے۔ ظاہر ہے اگر اس کے اندر جذبہ غلط ہے، نیت غلط ہے، تو وہ تو پھر عبادت نہیں ہوئی نا، وہ تو پھر عبادت نہیں ہوئی اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ایک ہی جذبہ کہ اس میں اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ زمین اچھی ہو نا اور اس میں آدمی بیج ڈالے، فرمایا ایک بیج سے ایک پودا نکلتا ہے اور اس کے اندر 100 دانے نکلتے ہیں۔ 7 بالیاں نکلتی ہیں ایک سے، اور ہر بالی کے اندر 100 دانا، ایک دانے سے 700 دانے۔ زمین اچھی، فرمایا ایسی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، بشرط یہ کہ بیج اچھا ہو، مال حرام نہ ہو، اس لیے کہ حرام مال خرچ کرنے سے حلال نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ خبیث مال قبول نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ غلط آمدنی سے کمایا ہوا مال قبول نہیں کرتا۔ بیج ٹھیک ہو، بیج ٹھیک ہو، بیج مرا ہوا ہوگا بالیاں نہیں نکلیں گی، بیج ٹھیک ہو، پھر بیج بھی ٹھیک ہو اور زمین بھی زرخیز ہو تو ایک پر اللہ 700 گنا دیں گے۔ لیکن فرمایا نہیں، بعض زمینیں اس سے بھی اچھی ہوتی ہیں، خرچ کرنے کے اور مصرف اتنا شاندار ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اتنا دیں گے جتنے اللہ کی شان ہوگی، پھر 700 نہیں ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، پھر 700 نہیں ہے کہ اس کا بیج بھی اچھا ہے، زمین بھی بڑی زرخیز ہے جہاں خرچ کیا ہے۔ اس کے ثمرات پھر زیادہ ہوں گے۔ تو سخاوت کا مزاج ہو، سخاوت کا مزاج، خرچ کرنے کا مزاج۔ زکوٰۃ تو ایک فرض ہے، وہ تو دینا ہی دینا ہے، وہ تو مشرک نہیں دیتا، مسلمان پہ تو زکوٰۃ فرض ہے اگر صاحب حیثیت ہے تو، لیکن مسلمان تو اس سے آگے کی چیز ہوتا ہے، وہ تو سخی ہوتا ہے۔ وہ تو سخی ہوتا ہے، اور اس کی برکت کیا ہوتی ہے؟ اس کی برکت ہوتی ہے کہ مال کی خرابی مال سے نکل جاتی ہے، دل کے اندر مال پرستی کی جو بیماری ہے اس سے حفاظت ہوتی ہے، اس سے حفاظت ہوتی ہے، ورنہ یہ مال اپنے زہر کے ساتھ جب آتا ہے تو آدمی کو ہلاک کر دیتا ہے، یہ نقصان لے کے آتا ہے، خرابی لے کے آتا ہے۔ ایک غریب آیا مانگنے کے لیے حضرت عثمان کے ہاں رضی اللہ عنہ، بڑے سخی تھے اور غنی تھے، اللہ نے دولت بھی بہت دی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہر موقع پہ اتنا مال لے کے آتے تھے کہ اللہ کے نبی کا دل خوش کر دیا کرتے۔ ایک مرتبہ تو اشرفیہ لے کے آئے، گھوڑے لے کے آئے، ساز و سامان لے کے آئے، تو اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے، اشرفیاں جھولی میں تھی، آپ یوں انگلی ہاتھوں سے اچھال رہے ہیں اشرفیاں، اور فرمانے لگے عثمان آج کے بعد تو کچھ بھی کر لے اللہ تو اس سے ناراض نہیں ہوگا، یعنی تجھے اللہ نے ایمان کا وہ درجہ دے دیا کہ اب تو برائی کی طرف نہیں جا سکتا۔ تو یوں فرمایا عثمان آج کے بعد کچھ بھی کر لے اللہ تو اس سے ناراض نہیں ہوگا، ایسا خرچ۔ تو ایک مانگنے والا آیا،
تو اس نے اندر سے آواز سنی، کسی بات پر آپ ناراض ہو رہے تھے کہ یہ کیوں چراغ جل رہا ہے. تو اس نے کہا ایسا بخیل کے گھرانے پہ آئے، اس نے مجھے کیا دے رہا ہے؟ آپ باہر آئے اور اسے اشرفیاں دے دی. اس نے کہا اندر کچھ اور سن رہا تھا، باہر آپ کی یہ سخاوت. فرمایا جو اندر کا معاملہ تھا وہ تو اللہ نے مجھ سے پوچھ کرنی تھی، اور جو یہ مہار کا معاملہ ہے اس کا تو حساب اللہ مجھے دیں گے، اس کا انعام تو اللہ مجھے دیں گے. بہت فرق ہے. تو مسلمان اس انداز سے اپنی زندگی گزارتا ہے بھائی، مال کو اپنے لیے نعمت بناتا ہے، اللہ کی رحمت بناتا ہے، اللہ کا فضل بناتا ہے، وبال نہیں بناتا. اس فتنے میں نہیں پڑتا، اس فتنے میں نہیں پڑتا. تو خرچ کرنے کا مزاج ہو. اپنے بچوں کو بھی سکھایا کرے کہ کچھ نہ کچھ وہ اللہ کے راستے میں دیتے رہے. بچیوں کو بھی عادت ڈالے کہ خرچ کرنے کا مزاج، اس پہ ان کی حوصلہ افزائی کرے. مرد بھی عورت بھی خرچ کرنے کا مزاج بنا، اور اس پر ان کی حوصلہ افزائی ہو، تاکہ مال کی حرص و ہوس نہ آئے، مال کا زہر نہ آئے، بلکہ یہ مال تریاق بنے، اس کو بھی نفع دے، دوسروں کو بھی فائدہ ہو. تو عادت بنائیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، فرمایا واللہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں صدقے سے مال کم نہیں ہوتا. سبحان اللہ. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں 100 میں سے 10 گئے تو کتنے رہ گئے؟ 90 ہو گئے. نبی کہہ رہا ہے صدقے سے مال کم نہیں ہوتا. تو بھائی میرا مشاہدہ غلط ہے، نبی کی بات سچی ہے. جو کام 100 سے نہیں ہوتا تھا اللہ میاں وہ 90 سے کر دیں گے، اتنی برکت دے دیں گے. جو کام 1000 سے ہوتا تھا اللہ وہ 90 سے کر دیں گے، اللہ اتنی برکت دے دیں گے. فرمایا میں قسم کھا کے کہتا ہوں صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، اور معاف کرنے سے عزت میں کمی نہیں آتی، اور تواضع اختیار کرنے سے رفعت اور شان میں کمی نہیں آتی. تواضع کرنے سے رفعت بڑھتی ہے، معاف کرنے سے عزت بڑھتی ہے، صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے. مال کم نہیں ہوگا. اب بتائیے بچوں کی ذہن بنا ہے نا کہ بیٹے کم نہیں ہوگا، بڑھ جائے گا. لوگ معاشی طور پہ تنگ دستی کے وظائف پوچھتے، کوئی وظیفہ بتا دیں معاشی حالت اچھی ہو جائے. تو ہم انہیں کہتے ہیں بھائی 2 روپے بھی ہے تو کچھ نہ کچھ اس میں سے 1 روپے کچھ نہ کچھ صدقہ دے دیے گا، معاشی حالت اچھی ہونے لگ جائے گی. یہ وظیفہ وہ ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ صدقے سے مال بڑھے گا. صدقے سے مال بڑھے گا. ہاں مانگے گا، بھیک مانگے گا، سوال کرے گا، ہاتھ پھیلائے گا، فرمایا ساری زندگی بھی بیکاری رہے گا. اور کوئی آدمی اپنی ضرورت چھپائے گا، صرف اللہ سے سوالی بنے گا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1 سال کا رزق مقدر فرما دیں گے، اپنے خزانوں سے دیں گے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، رزاق تو اللہ ہے. صدقہ دے گا رزق بڑھ جائے گا، غریب کا بھی بڑھ جائے گا، ہاتھ پھیلائے گا، سوالی بنے گا، مانگتا ہی رہے گا. سبحان اللہ. ہمارے پیارے نبی نے اپنی امت کا مزاج بنایا
کہ ترغیب دی تم دینے والے بنو. غریب سے کہا تم خوددار رہو، تم مانگنے والے نہ بنو. ہاں اس کو کہا تم خرچ کرو، سخی بنو. اور اس سے کیا کہا؟ مانگنا نہیں، خوددار بنو. اس سے کہا مانگو تو اللہ سے مانگو، بس تو مانگو نہیں کسی سے. تو مسلمان قومی سطح پہ سخی ہوتا ہے، سخاوت اس کا مزاج ہے. قرآن میں آپ جہاں بھی ایمان والوں کا تذکرہ دیکھیں گے نا تو وہاں خرچ کرنے اس کی بڑی خوبی ہے. کہیں بھی قرآن کی آیت میں نہیں، جہاں صفات کا تذکرہ ہے وہاں خرچ کرنے کا تذکرہ ہے. الذین ينفقون فی السراء والضراء، اللہ کے پرہیزگار بندے اور خاص بندے وہ ہیں جو ہر حال میں خرچ کرتے فی السراء والضراء. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. رات تہجد میں گزرتی ہے، اپنے مال میں سے اللہ میں سے خرچ کرتے. والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم يغفرون والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بینهم ومما رزقناهم ينفقون. گناہوں سے بچتے ہیں، اللہ کے حکموں کی تعمیل کرتے ہیں، معاملہ اپنے مشورے سے حل کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. جہاں بھی اللہ کے پیاروں کا تذکرہ ہے وہاں یہ ضرور تذکرہ ہے کہ یہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے. خرچ کرنے والے. تو میرے عزیزو، مزاج ہو سخاوت، اور یہ عادت بچوں میں بھی ڈال دیں تاکہ مال کی وجہ سے جھگڑے نہ کھڑا ہوں، نفرتیں نہ پیدا ہوں، مال کی وجہ سے خیانت نہ ہو، مال کی وجہ سے جھوٹ نہ ہو، مال کی وجہ سے بددیانتی نہ ہو، مال کی وجہ سے دھوکہ نہ ہو، مال کی وجہ سے تکبر نہ آئے، مال کی وجہ سے آدمی اللہ کے حکموں کی تعمیل سے غافل نہ ہو، مال آدمی کو گناہوں میں نہ لے جائے، مال کی ان ساری خرابیوں سے حفاظت رہے تو صدقے کا مزاج بنائے. اور کمانے میں احتیاط کرے، خرچ کرنے میں احتیاط کرے. کمانے میں احتیاط کرے، خرچ کرنے میں احتیاط کرے. اور خرچ کرنے کا مزاج ہو اللہ کے راستے تو مال کی ان بیماریوں سے محفوظ رہے گا. اور پھر یہ مال حسنہ بنے گا، حسنہ. پھر یہ مال اللہ کا فضل بنے گا، پھر یہ مال اللہ کی نعمت بنے گی، اور پھر اس مال میں برکت بہت ہوگی. اس سے دنیا کی فلاح بھی نصیب ہوگی، آخرتی کامیابی بھی نصیب ہوگی. پھر یہ مال قابل تعریف ہے. ایک صحابی، کچھ غریب صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے. کہا یا رسول اللہ، جن کو اللہ نے مال دیا ہے یہ دنیا کے اندر بھی ان کے مزے ہو رہے ہیں، آخرت میں بھی مزے ہیں. اللہ کی نعمتوں میں رہ رہے ہیں اور آخرت میں بھی مزے ہیں کہ یہ خوب صدقہ خیرات کرتے ہیں، وہاں بھی ہم سے آگے، یہاں بھی مزے میں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان غریب صحابہ سے کہا کہ تم ہر نماز کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ 34 مرتبہ پڑھ لیا کرو، تو نیکیوں میں ان مالدار صحابہ کے برابر پہنچ جاؤ. اللہ اکبر. اللہ نے انہیں مال دیا تھا لیکن عقل بھی دی تھی، سمجھ بھی دی تھی، ایمان بھی بڑھیا دیا تھا، نیکیوں کا شوق بھی بہت دیا تھا. جب انہیں پتہ لگا کہ اللہ کے نبی نے ان غریب صحابہ کو یہ نسخہ دیا ہے نیکیاں کمانے کا، تو انہوں نے بھی یہ عمل کرنا شروع کر دیا. یہ عمل انہوں نے بھی شروع کر دیا. یہ غریب پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کہا یا رسول اللہ، جو آپ نے نسخہ ہمیں دیا تھا یہ مال والوں نے بھی کرنا شروع کیا، یہ تو پھر آگے بڑھ جائیں گے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے
ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ مال بھی اللہ کا بڑا فضل ہے، جسے چاہے عطا فرما دے۔ جب خرابیوں سے پاک ہو جائے یہ مال، اور اس مال سے اللہ کا قرب ملے، پھر یہ اللہ کا فضل ہے، پھر یہ اللہ کی عطا ہے بھائی، پھر یہ اللہ کی عطا ہے۔ تو مزہ تو پھر ہے نا بھائی کہ جتنا مال بڑھتا چلا جائے اتنا اللہ کا قرب بڑھتا چلا جائے، اتنا ہی اللہ کا شکر بڑھتا چلا جائے، اتنا ہی اخلاقیات بڑھتی چلی جائیں، اتنا ہی سخاوت بڑھتی چلی جائے، پھر مزہ ہے نا مال کا۔ تو مال بڑھتا چلا گیا، نیکیاں بڑھتی چلی گئی، یہ کمائی ہے۔ تو اپنی ذات میں تو مال برا نہیں، لیکن اس کو تریاق بنانا پڑتا ہے، اس کا زہر نکالنا پڑتا ہے، اس کے اثرات زہریلے سے اس سے بچنا پڑتا ہے۔ تو اس کو اپنے حق میں اللہ کا فضل بنائیں، اللہ کی عطا بنائیں، اس کا استعمال ٹھیک ہو، کمانا ٹھیک ہو، خرچ کرنا ٹھیک ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہمیشہ نعمتوں بھری زندگی نصیب فرمائے، اور ان نعمتوں کا صحیح حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، عدد خلقہ ورضا نفسہ ومداد کلماتہ، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ یا ارحم الراحمین، جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما، ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، اپنے نعمتوں میں برکت عطا فرما، اپنے نعمتوں سے اپنا قرب نصیب فرما۔ اے اللہ، اپنی نعمتوں سے آخرت سنوارنا ہم سب کے لیے آسان فرما، دنیا کی راحت عطا فرما، دنیا کی عزت عطا فرما، آخرت کی فلاح اور حقیقی کامیابی نصیب فرما۔ مولا کریم، نعمتیں دینے کے بعد چھن جانے سے محفوظ فرما، نعمتوں کی نحوست سے محفوظ فرما، نعمتوں کی برکتیں عطا فرما، گناہوں کی گندگیوں سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین، تمام حاضرین حاضرات کی تمام زائد حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، ہمارے بچے بچیوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، صدقہ جاریہ بنا، ہمیں اپنے بڑوں کے لیے راحت کا ذریعہ بنا، صدقہ جاریہ بنا، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے راحت کا ذریعہ بنا، صدقہ جاریہ بنا، فتنوں سے آزمائشوں سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم، ہمیشہ حلال عطا فرما، برکت والا عطا فرما، حلال آمدنی عطا فرما۔ اے اللہ، خرچ کرنے کا صحیح طریقہ عطا فرما۔ اے اللہ، نعمتیں عطا فرما، مال عطا فرما، عقل اور تقوی بھی عطا فرما۔ اپنے فضل سے مولا کریم ہر قسم کے حرام سے محفوظ فرما، حرام مصارف خرچ کرنے سے محفوظ فرما، حرام آمدنی سے محفوظ فرما، حلال عطا فرما، برکت والا عطا فرما، ہماری اولادوں کو ہمیشہ حرام سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کے حال پہ رحم فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے ان دنوں میں برکت عطا فرما، ہم سبھی کو خیر کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ رمضان کا مقدس مہینہ عطا فرما۔ اے مولا کریم، آج بھی عافیت اور صحت کی زندگی عطا فرما، اور رمضان کی گھڑیاں بھی ایمان کے ساتھ، صحت کے ساتھ، نیکیوں کے ساتھ، قبولیت کے ساتھ عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، پوری امت کے حال پہ رحم فرما، مسلمانوں میں ایمانی اسلامی اخوت کو زندہ فرما۔ اے اللہ، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما۔ اہل اسلام میں نفرتوں کی جتنی شکلیں ہیں اس سے مسلمانوں کو محفوظ فرما۔ اے اللہ، جو مسلمانوں میں بے دینی، بے حیائی اور نفرتوں کو فروغ دے رہے، ان کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما، استحکام عطا فرما، اسے ایمانی، ظاہری، مادی ترقی عطا فرما، اسے استحکام عطا فرما،
غیروں کی سازشوں سے، اپنوں کی حماقت سے اسے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما، یا نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی قوتوں کو غلبہ نصیب فرما، شر کی اور بے حیائی کی اور ہر قسم کی بدامنی کی طاقتوں کو نیست و نابود فرما۔ اے اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما، ہمارے شہر پہ رحم فرما، ہمارے ملک پہ رحم فرما، ساری امت کے حال پہ رحم فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا